سورہ احزاب میں ان حالات کو بیان فرمایا، اور پھر مومنین کی حالت کو اور جو اپنے ایمان میں محکم اور مستحکم تھے ان کی حالت کو اور ان کی خصوصیات کو خداوند عالم نے بیان فرمایا۔ اور اس آیہ مبارکہ میں یحسبون الاحزاب لم یذهبون، کہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ یہ مخاطبین منافقین ہیں اور ضعیف الایمان جو لوگ تھے ان کے بارے میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ خیال کر رہے ہیں کہ ابھی فوجیں واپس نہیں گئیں۔ وَإِن لَّمْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، اور اگر وہ پھر حملہ کریں تو یہ آرزو کریں گے کہ کاش صحرا میں دیہاتوں میں جا بسیں۔ یسألون عن انبائکم، اور وہاں دیہاتوں میں جا کر تمہاری فقط خبریں پوچھتے رہیں۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر وہ تمہارے درمیان ہوتے تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے۔ کہ اس سورہ احزاب کی اس آیہ مبارکہ میں کہ جس طرح کہ پہلے ہم نے بیان کیا کہ مدینہ میں اور مسلمانوں کے مابین تین اہم گروہ وہ وجود میں آئے، کہ ایک گروہ وہ منافقین کا، دوسرا گروہ جو ضعیف الایمان مسلمان تھے اور ضعیف الایمان لوگ تھے، اور تیسرا گروہ مومنین کا اور جو محکم اور مستحکم تھے اپنے ایمان میں۔ تو اس منافقین کے حوالے سے کہ جب مشرکین مکہ نے 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ کا محاصرہ کیا، اور مشرکین اس گمان میں آئے تھے کہ نعوذ باللہ اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے، اور مقابل میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 3,000 تھی، تو 3,000 در مقابل 10,000 کے 10,000 کا لشکر جو اسلحے سے لیس تھا، اور مسلمانوں کی ایک تو تعداد بہت کم تھی اور دوسرا اسلحے کے لحاظ سے کمزور تھے۔ تو اس نابرابر جنگ میں جو خندق کھودی گئی اور یہ ٹیکنیک اختیار کی گئی کہ مدینہ کے باہر اطراف میں جہاں پر مشرکین مکہ مدینہ میں داخل ہو سکتے ہیں اور حملہ کر سکتے ہیں، وہاں پر خندق کھود دی جائے۔ تو خندق کھودنے کے بعد یہ مشرکین مکہ تقریباً 1 ماہ تک مسلمانوں کا انہوں نے محاصرہ جاری رکھا، اور پھر خداوند عالم نے اپنی امداد بھیجی اور سخت آندھی آئی، اور جس کے نتیجے میں یہ لوگ پشیمان ہوئے اور انہوں نے واپس جانے کا ارادہ کیا، اور یہ مدینے کے اطراف سے جو محاصرہ تھا اس محاصرے کو اٹھا لیا اور واپس مکہ کی طرف چل دیے۔ تو جب یہ جنگ ختم ہو گئی تو یہ جو منافقین تھے مدینہ میں اور ضعیف الایمان لوگ تھے، تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ظاہر میں چونکہ منافقین بھی ظاہر اسلام میں داخل تھے اور ظاہری طور پر وہ کلمہ پڑھتے تھے، لیکن کہ انشاءاللہ منافقین کی علامات کو عرض کریں گے کہ وہ علامات کیا ہیں قرآن کریم میں اور روایات میں جو علامات ذکر ہوئی ہیں۔ تو یہ منافقین اس قدر خوف زدہ تھے اور ڈر گئے تھے کہ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ مشرکین مکہ واپس چلے گئے ہوں۔ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ نہ، مشرکین مکہ واپس نہیں گئے اور وہ واپس لوٹیں گے اور حملہ کریں گے۔ کہ قرآن کریم نے اس صورت کو، ان کی کیفیت کو وہ بیان فرمائی، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، انہوں نے گمان اور خیال کیا کہ احزاب اور یہ گروہ یعنی مشرکین مکہ کا 10,000 کا یہ لشکر لم یذهبوا، یہ واپس نہیں گئے۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر یہ واپس لوٹ آئے، یہ حملہ کریں گے اور یہ واپس لوٹیں گے، لہذا خوف کے مارے ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ مشرکین مکہ مدینہ سے محاصرے کو انہوں نے اٹھا لیا اور یہ واپس چلے گئے ہوں۔ خوب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اس آیہ مبارکہ میں یحسبون، کلمہ یحسبون استعمال ہوا، اور قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر کلمہ یحسبون، حسبہ اور یحسبو، کہ یہ کلمہ استعمال ہوا ہے۔
اور قرآن کریم میں سورہ عنکبوت میں آپ ملاحظہ فرمائیں، سورہ عنکبوت آیہ نمبر 2 کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں کا یہ گمان اور خیال ہے کہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان سے امتحان نہیں لیا جائے گا؟ امتحان لیا جائے گا۔ فقط زبان سے یہ کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں اور میں ایمان لے آیا ہوں، فرمایا کہ ان کو اسی طرح چھوڑ نہیں دیا جائے گا، ان کا امتحان لیا جائے گا کہ وہ اپنی ایمان میں کس قدر محکم ہیں اور مضبوط ہیں۔ تو یہاں پر بھی کلمہ احسبہ یعنی انہوں نے گمان کیا۔ تو قرآن کریم میں جہاں پر بھی لفظ حسبہ، یحسبو، یہ کلمات جو آئے ہیں، یہ غلط فکر کے بارے میں، فکر غلط اور توہم باطل خیالات کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور بیجا قسم کے خیالات اور توہمات میں اگر انسان گھر جائے تو وہاں پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور قرآن نے یہی لفظ منافقین کے بارے میں خیال کیا، یعنی یحسبون الاحزاب، یعنی یہ ان کا خیال باطل ہے، یہ ان کی فکر غلط ہے۔ یا یہ سورہ عنکبوت میں احسب الناس، کیا لوگوں کا گمان یہ ہے، یعنی یہ اگر لوگوں کا گمان یہ ہے تو یہ گمان باطل ہے اور یہ درست گمان نہیں ہے، یہ ان کا خیال باطل ہے، اور یہ ان کا خوف مذموم ہے، ناپسندیدہ خوف ہے۔ یحسبون، اور اسی طرح آپ ملاحظہ فرمائیں کہ قرآن کریم میں ایک دوسرا مقام سورہ نور آیہ نمبر 39 کہ ایک دوسری مثال خداوند عالم نے دی کہ جب ایک پیاسا اور تشنہ مسافر بیابان میں ہو اور اس کے پاس پینے کے لیے پانی نہ ہو اور سخت تشنگی کا شکار ہو جائے، تو وہ صحرا کی طرف جب دھوپ ہو اور صحرا کی طرف وہ نگاہ جب کرتا ہے تو خیال یہ کرتا ہے کہ یہ پانی ہے۔ یہاں پر بھی لفظ وہ یحسبون کا لفظ استعمال ہوا قرآن کریم میں آیا ہے۔ والذین کفروا، خداوند عالم فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اعمالہم، ان لوگوں کے کافرین کے اعمال کی کیا حیثیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، ان کے اعمال کیسے ہیں؟ کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، فرمایا کہ جو لوگ کافر ہو گئے ان کے اعمال ایسے ہی ہیں جیسے ایک چٹیل میدان میں وہ انسان سراب کو دیکھتا ہے۔ سراب ایک خیال باطل ہے، ایک وہم ہے، وَإِلَّا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سراب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو چیز حقیقت رکھتی ہے وہ پانی ہے جو حقیقت رکھتا ہے، ایک واقعیت رکھتا ہے، وگرنہ سراب اس کی کوئی واقعیت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے ایک چٹیل میدان سے، وہ چٹیل میدان میں سراب ہو کہ یحسبہ الظمآن ماء، فرمایا کہ جیسے پیاسا وہ خیال کرتا ہے کہ پانی ہے، اور حتی اذا جاءہ، لیکن جب وہ قریب جاتا ہے لم یجد شیئا، وہ کچھ بھی نہیں پاتا، وہ میدان ہے، صحرا ہے، اس میں پانی کی کوئی واقعیت نہیں ہے۔ اس نے یہ خیال کیا اور اس کا یہ خیال باطل ہے، اس کا یہ توہم اور خیال باطل ہے۔ اور پھر فرمایا وَوَجَدَ اللَّهُ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَاب، تو جب وہ وہاں قریب جاتا ہے تو کچھ نہیں پاتا بلکہ اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے، تو اللہ اس کا حساب پورا کر دیتا ہے، اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ یہ کلمہ حسبہ جہاں پر بھی قرآن میں آیا ہے وہ گمان کے بارے میں آیا ہے، گمان باطل، خیال باطل، توہم، انسان کو ایک وہمی ہے، ایک وہم جو ہے وہ ہو گیا ہے، اس کی کوئی حقیقت کے ساتھ کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ یا آپ ملاحظہ فرمائیں سورہ ہمزہ کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے یحسب ان مالہ اخلدا، یحسب، وہ سمجھتا ہے، یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ کی زندگی دے گا، یہ اس کا خیال باطل ہے۔ یحسب، انسان کا یہ خیال باطل ہے، یہ ایک توہم ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ اس کا خیال باطل کیا ہے؟ ان مالہ اخلدا، کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ کی زندگی دے دے گا۔ نہ، مال سے انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں ملتی۔
اور اسی طرح اور بہت ساری آیات کہ جہاں پر یہ کلمہ استعمال ہوا ہے. تو اس مقام پر ارشاد خداوندی ہوتا ہے یحسبون الاحزاب لم یذهبوا. ان منافقین اور ضعیف الایمان لوگوں کا یہ گمان باطل یہ ہے، یہ ان کا خیال باطل ہے کہ مشرکین مکہ واپس نہیں گئے. یہ ان خوف کی وجہ سے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا کہ نہ، مشرکین مکہ کہیں آگے پیچھے ہوئے ہیں اور وہ واپس لوٹ کر آئیں گے. اور جب وہ واپس آئیں گے تو پھر ان کی حالت خداوند عالم فرماتا ہے کہ اگر مشرکین مکہ واپس لوٹ آئیں، کہ واپس نہیں لوٹیں گے لیکن اگر واپس لوٹ آئیں تو یہ لوگ چاہیں گے کہ وہ صحرا اور بادیہ نشین دیہاتوں میں جا کر چھپ جائیں اور وہاں جا کر اپنی جان کی حفاظت کریں اور فقط مدینہ سے اور مسلمانوں کی فقط خبر لیتے رہیں کہ جنگ کہاں تک پہنچی، مسلمانوں کو آیا شکست ہوئی ہے، مسلمان کوئی باقی ہے، اسلام باقی ہے، اسلام باقی نہیں ہے. یہ فقط یہ لوگ یہ کام کریں گے کہ دیہاتوں میں جا کر چھپ جائیں اور مسلمانوں کی فقط وہاں سے خبر لیں. اور یہ دشمن کے مقابل میں ڈٹنے والے نہیں ہیں، یہ دشمن کے مقابل میں مقاومت کرنے والے نہیں ہیں. اور اگر ان کو کسی مجبوری کی وجہ سے مسلمانوں کے اور جنگ میں اگر ان کو رہنا پڑے تو خداوند عالم فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اگر یہی منافقین اور ضعیف الایمان لوگ اے رسول آپ کے درمیان اور آپ کے مابین اگر یہ موجود بھی ہوں گے تو مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، یہ بہت جلد جنگ سے فرار کر جائیں گے. یہ ٹک کر جنگ نہیں کریں گے، ڈٹ کر جنگ نہیں کریں گے، مقابلہ نہیں کریں گے. ان مشرکین کی ضعیف الایمان اور منافقین کی کیفیت کو خداوند عالم نے ان آیات میں وہ بیان فرمایا ہے. عزیزاً یہاں پر چند وہ علامات اور خصوصیات، منافقین کی خصوصیات وہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کریں. ممکن ہے کہ ایک انسان مومن ہو اور اس کے اندر منافقین کی صفات بھی موجود ہوں، لہذا لازم ہے ان خصوصیات کی پہچان کریں اور ان چیزوں کو اور ان برائیوں کو جو منافقین کے اندر موجود تھیں ان کو اپنے سے دور کریں. ان علامات کی نشاندہی لازم اور ضروری ہے. اسی طرح ممکن ہے کہ ایک انسان مشرک ہو، کافر ہو، لیکن بعض مومنین کی خصوصیات اس کے اندر موجود ہو، بعض مومنین کی خصوصیات موجود ہو. جس طرح کہ جناب حاتم طائی کے فرزند جب ان کا قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے اور حاتم طائی کا بیٹا مسلمان ہو جاتا ہے تو غمگین ہے. کیوں غمگین ہے؟ اس لیے کہ اس کا باپ مسلمان نہیں ہوا، حاتم طائی مسلمان نہیں ہوا، کافر اس دنیا سے مرا ہے. تو رسول خدا نے فرمایا کہ اس کے فرزند سے، حاتم طائی کے فرزند سے فرمایا کہ جو ہے وہ پریشان نہ ہو کہ تمہارا باپ اگرچہ وہ مسلمان نہیں مرا لیکن آتش جہنم میں ہوگا، لیکن آتش جہنم اسے نہیں جلائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے باپ کے اندر کچھ اچھی خصوصیات تھیں، کچھ اچھی صفات تھیں، اور ان میں سے ایک اہم صفت کہ وہ سخی تھا، غرباء کی مدد کرتا تھا، انفاق کرتا تھا. اور یہ خداوند عالم کو یہ صفت بہت پسند ہے، لہذا خداوند عالم اس کے عذاب میں تخفیف کرے گا. یہ کافر ہے، مشرک ہے، لیکن بعض خصوصیات اس کے اندر موجود ہیں. اور اسی طرح اور بہت ساری مثالیں ہمارے پاس جو وہ موجود ہیں. لیکن ممکن ہے کہ ایک انسان مومن ہو، بعض مشرکین کی یا بعض کافرین کی یا مثلا منافقین کی صفات اس کے اندر وہ بھی ہوں. لہذا لازم ہے کہ انسان ان صفات کو اور ان برائیوں کو جانے تاکہ انسان اپنے سے ان کو دور کرے. کہ قرآن کریم نے وہ کچھ خصوصیات کو جو کفار منافقین کے اندر موجود ہیں ان کو بیان فرمایا. اور یہ پہلی یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ پہلی چیز جو منافقین کے اندر موجود ہے وہ فریب کاری ہے. منافق فریب کاری سے کام لیتا ہے، فریب دیتا ہے، دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، اور اپنے زعم میں، اپنے خیال میں اس نے خدا اور رسول کو دھوکہ دیا ہے. فریب کاری.
یہ ایک ایسی وہ برائی ہے جو منافقین کے اندر ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک مومن کے اندر بھی یہ چیز موجود ہو۔ فریب کاری جو ہے وہ مسلمان کبھی بھی فریب کاری سے وہ کام نہیں لیتا۔ اور دوسری چیز جو دو روئی، دو چہرے، منافق کے دو چہرے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہ جب یہ منافقین وہ اپنے حزب اور گروہ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم تو مسلمان اور آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ بس مسلمانوں میں جب ہیں تو اس صورت میں وہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے گروہ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تو مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ دو روئی، دو چہرے۔ مومن کے اندر یہ قطعاً صفت نہیں ہونی چاہیے، قطعاً جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ مومن جو ہے وہ اس کے اندر یہ چیز موجود ہو۔ اور آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جو شخص ایسا ہوگا کہ منافق اعتقادی، یعنی جو از نظر اعتقاد منافق ہو اور خدا اور رسول پر اس کا حقیقی اور واقعی ایمان نہ ہو، اور مسلمانوں کے اندر ہو تو میں مسلمان ہوں اور کفار میں ہو تو میں کافر ہوں، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ نفاق کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ اس واقعے کو ملاحظہ فرمائیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ مصر سے اپنی قوم لے کر فرار کیا، تو فرعون کو جب خبر ہوئی تو فرعون نے لشکر لیا اور حضرت موسیٰ اور قوم موسیٰ کا تعاقب کیا اور پیچھا کیا، اور دریائے نیل کے کنارے پہنچ کر وہ حضرت موسیٰ کو جا پہنچا وہ فرعون۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا کہ وہ خدا کا معجزہ ہوا۔ البتہ یہ قصہ جو ہے وہ طولانی ہے کہ جب قوم موسیٰ نے دیکھا کہ پیچھے جو ہے وہ فرعون ہے، آگے دریا ہے، اب دونوں طرف سے موت ہے، اگر رکتے ہیں تو فرعونی پکڑتے ہیں اور مارتے ہیں، اور اگر دریا میں چھلانگ مارتے ہیں تو غرق ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر خداوند عالم نے اپنی مدد مومنین پر اپنی مدد نازل کی، اور حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ اپنا عصا پانی پہ ماریں، اور رستہ جب بن گیا، جب رستہ بن گیا تو قوم موسیٰ اسی رستے سے انہوں نے دریا پار کیا۔ تو فرعون کے لشکر میں ایک اسرائیلی، ایک شخص جو فرعون کے لشکر میں تھا، اور وہ درواقع اسرائیل ان سے ان کا تعلق تھا، اور لیکن فرعون کے لشکر میں تھا، اور وہ فرعون کے لشکر میں وہ شامل ہوا تاکہ اگر وہ دیکھے کہ جناب حضرت موسیٰ کامیاب ہو گئے ہیں تو فرعونی لشکر سے نکل کر حضرت فرعون سے مل جائے، اگر وہ دیکھے کہ حضرت موسیٰ نعوذ باللہ کامیاب نہیں ہوئے اور فرعون کامیاب ہوا تو فرعون کے لشکر میں پہلے سے موجود ہوں۔ یعنی اپنے خیال میں کہ دونوں صورتوں میں نتیجہ میرے ہاتھ میں ہو، اگر جیت جائیں تو فرعون کامیاب ہو جائیں تو ادھر جو ہے وہ چھلانگ مار کے ادھر چلے جائیں گے، اگر کامیاب نہ ہو تو فرعون کے لشکر میں تو پہلے سے موجود۔ جب فرعون وہ دریائے نیل کے کنارے پہنچا اور قوم موسیٰ وہاں سے گزری، اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ تو نکل گئے ہیں، لہذا کہ فرعون جو ہے وہ کسی صورت میں آپ نہیں پکڑ پائے گا، تو اس نے بھی وہ دریا میں فرعون کے ساتھ دریا میں وہ اترا تاکہ اپنی قوم حضرت موسیٰ کو جا پہنچے۔ لیکن روایت میں ہے کہ خداوند عالم نے اپنے فرشتے کو اور جبرائیل کو حکم دیا کہ اس کی سواری کو دوبارہ فرعون کی طرف موڑ دے، اس کی سواری کو دوبارہ فرعون کی طرف موڑ دیا گیا، اور پھر دریا آپس میں ملا، یہ فرعونیوں کے ساتھ غرق ہو گیا۔ عزیزاً، دو روئی، دو چہرے، اگر کسی کے دو چہرے ہیں، اگر اس جو ہے وہ دین اور اسلام میں تو دیندار ہے، دوسروں میں بیٹھتا ہے تو انہی کی طرح بے دین ہے، تو ان کے ساتھ ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ادھر ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ منافق کی صفت ہے کہ قرآن نے جس کو بیان کیا ہے، اور یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اس کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ یہ تیسری جو برائی
منافقین کے اندر موجود ہوتی ہے، وہ فریب ہے، فریب کار۔ منافقین فریب کار ہیں، اور یہ فریب کاری منافقین کی صفات میں سے ہے۔ اب ملاحظہ فرمائیں کہ سورہ نساء آیہ نمبر 142 کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، منافقین وہ ہیں کہ جو خدا کو اپنے گمان میں خدا کو دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون اللہ، وہ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور خداوند عالم فرماتا وہو خادعہم، در واقع یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، خدا کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ان منافقین کی صفات کو اسی آیت میں ان کی علامات کیا ہیں؟ فرمایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافقین چونکہ ان کا ظاہری چہرہ اسلام کا ہے، ظاہری چہرہ اسلام کا ہے، لہذا وہ ظاہر میں ممکن ہے نماز بھی بجا لائے، لیکن وہ نماز کیسے بجا لائے گا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز پڑھتا ہے تو بڑی بے سستی اور بے حالی میں نماز پڑھتا ہے۔ ہاں، یہ صفت منافقین کی ہے، نماز میں دل نہیں لگتا۔ نماز میں اب 4 رکعتی نماز فرض کرنے کتنا ٹائم لگے گا؟ 5 منٹ، 6 منٹ، اس سے زیادہ تو نہیں ٹائم لگے گا۔ یہ 5-6 منٹ اس کے لیے گھنٹوں برابر ہیں۔ اور نماز میں جب کھڑا ہوتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ بہت جلد نماز سے نکل جائے، جلد نماز سے نکل جائے، کب نماز سے اس کی جان چھوٹے گی۔ ہاں، اس طرح وہ بےتاب سا ہے نماز میں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یہ منافقین، قاموا کسالى، سست، بے حال۔ نماز میں خدا کے ساتھ راز و نیاز کرنے کا ان میں وہ لذت محسوس نہیں ہوتی، اپنے اندر وہ لذت محسوس نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے، نفاق کی وجہ سے ان کا ذائقہ خراب ہے۔ انسان جب مریض ہوتا ہے تو مریض انسان منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، اور ممکن ہے کہ ایک چیز جو شیرین ہو انسان کے لیے، ایک صحیح و سالم کے لیے شیرین اور میٹھی ہے، اسی مریض کے وہ ذائقے میں وہ شیرین نہ رہے، شیرین نہ رہے۔ اور یہ منافقین مریض ہیں، اور ان کی مرض وہی نفاق ہے، نفاق کی وجہ سے ان کے روح کا ذائقہ بدل گیا ہے، اب نماز میں ان کا دل نہیں لگتا۔ نماز کو پڑھتے ہیں وہ صرف خانہ پوری کے لیے اور مسلمانوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اہل قبلہ ہیں ہم بھی۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ ایک دوسری، يُرَاؤُونَ النَّاسَ، دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو، نماز پڑھتے ہیں تو دکھاوے کی، انفاق کرتے ہیں تو دکھاوے کا، مجلس کرتے ہیں تو دکھاوے کی، کوئی اور کام کرتے ہیں دکھاوا۔ ہاں، یہ جو ہے وہ مثلا جو ہے وہ معذرت سے میں مثالیں جو ابھی عرض کرنے لگا ہوں، 1-2 مثالیں، مثلا جو ہے وہ فلاں کو بلایا جائے اس لیے کہ اس میں مجمع زیادہ آتا ہے، لوگ زیادہ آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دکھاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ عزیزاً، اخلاص پیدا کریں اپنے کاموں میں، نماز ہے، روزہ ہے، دیگر عبادات ہیں، انفاق ہے، خدمت خلق ہے، اخلاص خدا کے لیے، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ اور یہ دکھاوا منافقین کی علامات میں سے، یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ اور تیسرا بیان فرمایا قرآن نے، یہ خدا کو ذکر نہیں کرتے الا تھوڑا، بہت کم خدا کی یاد میں ہے، اور وہاں خدا کی یاد میں ہوں گے جہاں پر سخت مشکل ان کے لیے پیش آئی ہے، وہاں خدا کی یاد، وہ الا خدا کی یاد میں نہیں ہے، یہ خدا کی یاد میں ہی ہے منافقین۔ وہ کسی نے، رسول خدا نے فرمایا کہ خدا کے ساتھ وہ دھوکہ نہ کریں، فراڈ نہ کریں، خدعہ نہ کریں، تو عرض کی یا رسول اللہ کیا خدا کے ساتھ بھی کوئی دھوکہ کرتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کیسے؟ فرمایا کہ الذی یفعل ما امرہ اللہ وہو یرید غیرہ، کہ خداوند عالم نے جس کام کو حکم دیا ہے یہ اسی کام کو کرے، لیکن وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے غیر کا ارادہ کرے، نہ خدا کا۔ فرمایا یہ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ عزیزاً تیسری دو جو ہے وہ صفات، یہ 3۔ چوتھی صفت بہانہ جوئی، بہانے، یعنی منافقین میں اگر آپ دیکھیں گے وہ کوئی کام بھی ہے اس میں بہانہ کریں گے، کوئی دینی مسئلہ ہے اس میں بہانہ کریں گے، وہ بہانے سے کام جو ہے وہ لیتے ہیں۔ جنگ ہے تو جنگ میں بہانہ کریں گے، ابھی سردی ہے، ابھی یہ موسم ہے، ابھی وہ ہے، ابھی یہ حالات ہے۔ یہ بہانہ گیری، یہ من جملہ
وہ منافقین کی علامات میں سے ہے۔ یا مثلا جو ہے وہ بہانہ جوئی، یہ تو جنگ کی حالت میں ہے۔ میں وہ عرض کروں کہ بعض لوگوں کی عادت ہے، بعض لوگ جو ہیں وہ کہ مثلا جو ہے وہ کہ خوب اگر قبول نہیں کرتے قبول نہ کرو، لیکن بہانہ تو نہ کرو۔ جناب اسلام میں پردہ اس طرح جو مولانا حضرات جو بیان کرتے ہیں، اس قدر پردہ اسلام میں کہاں پر ہے؟ اور آج کے دور میں اس پردے کی کیا حیثیت ہے؟ آج جو ہے وہ ماڈرن دور ہے، اور اس میں جو ہے وہ اگر خاتون اس طرح پردہ کرے تو وہ بالکل پس خیالات کی وہ شمار ہوتی ہے۔ بہانہ جوئی ایک حکم اسلام کہ قرآن نے جس کے بارے میں صریح حکم دیا ہے، اور نص قرآن ہے، نص قرآن کہ جس کی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی، لیکن اس میں بہانہ کیا جاتا ہے۔ یا مثلا اسلام کا حکم جو خمس کا حکم ہے، بعض لوگ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ کہ خمس جو ہے وہ غنیمت میں واجب ہے۔ قرآن کی آیت میں غنیمت کا لفظ آیا ہے، غنیمت میں ہے، تو ہم اپنے مال کی سالانہ مال کی جو بچت ہے اس میں خمس کیوں ادا کریں؟ بہانہ جوئی۔ عزیزان قرآن میں جو لفظ غنیمت ہے اس کے معنی کو تو ملاحظہ کریں۔ 1400 سال میں جو علماء نے بیان کیا، جو روایات ہمارے پاس موجود ہیں، اس کی روشنی میں اس کا معنی دیکھیں۔ غنیمت کہتے کسے ہیں؟ غنیمت فقط جو جنگ میں جو مال اکٹھا ہوا ہے اور جو حاصل ہوا ہے کفار اور مشرکین سے، فقط وہ غنیمت نہیں ہے۔ غنیمت مطلق کسب کو کہا جاتا ہے، اور اس پر جو ہے وہ ادلہ جو ہے وہ موجود ہیں، روایات موجود ہیں ہمارے پاس، دوسری چیزوں کا آپ چھوڑے روایات موجود ہیں۔ لیکن بہانہ جوئی کی جاتی ہے، بہانے سے کام لیا جاتا ہے۔ اگر نہیں ادا کرتے نہ کرو، لیکن بہانہ نہ کرو۔ عیب جوئی اور بہانہ جوئی یہ من جملہ منافقین کی علامات میں سے ہے، بہانے سے کام لیتا ہے۔ جس طرح کہ وہ پہلے بھی مثال دی ہے کہ جب آیہ زکوٰۃ نازل ہوئی تو اس نے جو ہے وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور کہا کہ ہم کوئی کافر ہیں اور کوئی یہودی ہیں جو جزیہ ادا کریں۔ زکوٰۃ جزیہ نہیں ہے، جزیہ الگ چیز ہے، زکوٰۃ الگ چیز ہے۔ بہانہ جوئی سے کام نہ لیا جائے۔ 5ویں علامت جھوٹ۔ جھوٹ منافقین کی علامات میں سے۔ مومن میں جھوٹ نہیں ہے، مومن سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، لیکن مومن کی زبان پہ جھوٹ نہیں ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں اس علامت کو۔ واللہ سورہ منافقین میں کہ سورہ منافقون پہلی آیت میں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، خدا شہادت دیتا ہے اور خدا شاہد ہے کہ یہ منافقین جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہیں۔ جھوٹ منافقین کی صفات میں سے ہے۔ ایک مومن کے اندر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ جھوٹ منافقین کی علامات میں سے۔ یہ 5۔ چھٹی خدا فراموشی۔ البتہ اس کا ذکر جو ہے وہ پہلے کہ نسوا اللہ فنسیہم، کہ انہوں نے خدا کو بھلا دیا، خدا نے ان کو بھلا دیا۔ نسوا اللہ فنسیہم، سورہ توبہ آیہ نمبر 67۔ امام صادق صلوات اللہ وسلم علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اس روایت کو آپ ملاحظہ فرمائیں، رسول خدا سے فرمایا ثلاث من کنا فیہ کان منافقا، جس میں یہ 3 علامات ہوں وہ منافق ہے۔ یہ 3 چیزیں جس کے اندر ہوں وہ منافق ہے کہ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، وَزَعَمَ، اور اس کا گمان یہ ہو کہ وہ مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور دعویٰ بھی ہے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن فرمایا وہ منافق ہے اگر جس میں 3 چیزیں ہوں۔ پہلی چیز من اذا اؤتمن خان، کہ جب اس کو کوئی چیز، کوئی راز یا کوئی چیز بطور امانت دی جائے وہ اس میں خیانت کرے۔ امانت کوئی چیز دی گئی ہے اس میں خیانت کرے، کوئی راز اس کے پاس ہے امانت کے طور پر رکھا گیا ہے اس میں خیانت کرے، اس راز کو فاش کرے۔ فرمایا یہ مومن کی علامت نہیں ہے، یہ منافق کی علامت ہے، وہ خیانت کار ہے، اور مومن خیانت کار نہیں ہے۔ دوسری وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، اور جب وہ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔
جھوٹ آپ ملاحظہ کریں، جھوٹ منافقین کی علامات میں سے رسول خدا اس حدیث، قرآن وہ قرآنی آیت اور یہ رسول خدا سے حدیث۔ اور تیسرا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب منافق وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا نہیں کرتا، اس کو توڑتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ عزیزاً کسی سے وعدہ کریں اس کو پورا کریں۔ ہاں کسی سے قرض لیا ہے، اور قرض کی البتہ اپنی شرائط ہیں، اور وہ قرض انفاق کرنے سے زیادہ قرض دینے کی فضیلت ہے اور ثواب ہے۔ اگر فرض کریں کہ انفاق کرنا، کسی کی وہ مدد کرنا، پیسہ لیے بغیر، دوبارہ پیسہ لوٹانے کے بغیر کسی کی مدد کریں آپ، اس کا ثواب اگر 10 ہے تو کسی کو قرض دینا اس کا ثواب 20 ہے، ڈبل ثواب ہے۔ قرض کی اس قدر فضیلت ہے قرض دینا کسی مومن کو۔ ہاں البتہ وہ اس کی اپنی شرائط ہیں، اور اس میں وہ وقت معین ہو، تاریخ معین ہو، اتنے مہینے کے بعد، سال کے بعد، اور فلاں تاریخ کو جو ہے وہ قرض واپس کرے گا، تو وہ جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرے۔ ہاں مومن جس نے قرض لیا ہے وہ اس وعدے کو پورا کرے، اس وقت پر، اس ٹائم پر، وہ قرارداد کے مطابق جو ہے اس کو پورا کرے۔ اگرچہ قرض دینے کا بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن آج کل جو ہے وہ قرض دینا گویا وہ اپنے آپ کو دشمن پالنے کے مترادف ہے۔ اور یہ مومن کی علامت نہیں ہے، منافق کی علامت ہے، جو وعدہ کرے پورا نہ کرے۔ قرض لیا ہے اب قرض کو واپس نہیں کرتا، یا جو وعدہ کیا اس کو پورا نہیں کرتا۔ اگر نہیں ہے جا کر اس سے تعریف جو ہے وہ آگے کرے، لیکن وہ کوشش کرے اس وعدے کو پورا کرے۔ لہذا فرمایا کہ یہ 3 علامات جو ہیں وہ، کہ جب اس کو کسی چیز پر امین قرار دیا جائے خیانت کرے، جب وہ کوئی بات کرے، کوئی قصہ بیان کرے جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے اس کو پورا نہ کرے، اس وعدے کو توڑ دے۔ فرمایا یہ منافق کی، یہ شخص منافق ہے، اگرچہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو۔ عزیزاً یہ علامات ہیں نفاق کی۔ خدا نہ خاصہ اگر میرے اندر، آپ کے اندر یہ علامات ہوں، یعنی انسان خود بہتر جانتا ہے، ان علامات کو دور کیا جائے۔ جو مومن کی صفات ہیں ان کو اپنے اندر ہم پیدا کریں۔ اور یہ حدیث آپ ملاحظہ فرمائیں، امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ فرمایا لا تنظروا الى طول رکوع الرجل وسجودہ فإن ذلك شيء اعتاده فلو تركه استوحش لذلك ولكن انظروا الى صدق حدیثہ واداء امانتہ۔ فرمایا کہ لوگوں کے طولانی رکوع اور سجود کو نہ دیکھو، اس لیے کہ تو لمبے لمبے رکوع کرنا، لمبے لمبے سجدے کرنا، ممکن ہے اس شخص کو لمبے رکوع اور لمبے سجدے کی عادت ہو گئی ہو، اور اگر وہ اپنی عادت کے مطابق رکوع و سجود لمبا نہ کرے تو وہ اس کو ایک خوف اور ایک واہمہ سا وہ پیدا ہو جائے اور اسے وہ ڈرتا ہو۔ لیکن اگر کسی کو دیکھنا ہو، ایمان کو دیکھنا ہو اور مومن کو دیکھنا ہو، تو فرمایا 2 چیزیں اس میں دیکھیں، کہ انظروا الی صدق حدیثہ ہی، دیکھیں وہ زبان کا سچا کتنا ہے، کتنا سچا ہے اپنی زبان کا، اور دوسرا وہ ادا امانت، اور اپنی امانت کو کس حد تک ادا کرتا ہے۔ فرمایا مومن کی ان 2 چیزوں کے ساتھ پہچان کرو۔ یہ مومن کی 2 اہم ترین علامتیں ہیں، زبان کا سچا کتنا ہے اور امانت میں کس قدر امین ہے، کس قدر امین۔ خوب عزیزاً یہ منافق کی علامات، اور اس آیہ مبارکہ میں سورہ احزاب کے آیہ نمبر 20 میں خداوند عالم نے منافقین کی وہ حالت اور کیفیت کو جو ہے وہ بیان فرمایا، کہ جنگ احزاب یعنی جنگ خندق میں منافقین کی اور ضعیف الایمان لوگوں کی حالت جو ہے وہ کیا تھی، اور انہوں نے وہ جنگ میں گزشتہ بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ وہ مورچے کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں مدینہ میں واپس چلے گئے تھے، اور وہ مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا اور مومنین کا انہوں نے ساتھ نہیں دیا، لیکن خداوند عالم نے اپنی مدد سے اس جنگ میں بھی مسلمانوں کو کامیابی عنایت کی۔ اور اس کے بعد آیہ نمبر وہ 121 سے لے کر آخر تک مومنین کی کیفیت کو خداوند عالم نے جنگ احزاب میں بیان فرمایا، اور مومن کی علامات کو خداوند عالم نے بیان فرمایا، کہ انشاءاللہ وہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کریں گے کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، خصوصاً یہ
نفاق اور منافقین کی جو علامات ہیں ان کو ہم اپنے اندر سے دور کر سکیں اور صحیح معنوں میں ایمان اور صاحب ایمان میں سے قرار پائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صل علی محمد المصطفیٰ، اللہم صل علی علی المرتضیٰ، اللہم صل علی فاطمة الزہراء، اللہم صل علی الحسن المجتبیٰ، اللہم صل علی الحسین شہید بکربلا، اللہم صل علی علی بن الحسین، اللہم صل علی محمد بن علی، اللہم صل علی جعفر بن محمد، اللہم صل علی موسیٰ بن جعفر، اللہم صل علی علی بن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد بن علی، اللہم صل علی علی بن محمد، اللہم صل علی الحسن بن علی، اللہم صل علی القائم المہدی، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ دوم میں بھی اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ عزیزان، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ان منافقین کی حالت اور کیفیت کو بیان کرنے کے بعد خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ جو فرمایا کہ تمام مسلمانوں کو اور ضعیف الایمان اور منافقین کہ فرمایا کہ رسول خدا تمہارے مابین موجود ہیں اور یہ رسول خدا تمہارے لیے بہترین اسوہ ہیں، کہ ان جنگ کے حالات میں رسول خدا کو اپنے مد نظر رکھو اور اپنے لیے نمونہ عمل قرار دو۔ رسول گرامی اسلام جب آپ خندق کے لیے تشریف لے گئے، کیونکہ خندق جو مدینہ تشریف لے گئے ہیں تو مدینہ سے ذرا اطراف میں یہ خندق کھودی گئی تھی، اور پورے وہ مدینہ کے ذرا دور ہٹ کر اطراف میں کہ جہاں پر باہر سے فوج اور لشکر کشی ممکن ہے جہاں وہاں سے کی جا سکے، وہاں پر خندق کھودی گئی تھی۔ تو رسول خدا جب خندق پر تشریف لے گئے تو دوبارہ آپ گھر تشریف نہیں لائے، 1 ماہ پورا جنگ کے ختم ہونے تک آپ وہیں خندق میں ہی تشریف فرما ہوئے، اور وہ تکالیف اور مصائب آپ نے وہاں پر جھیلے۔ اور اس روایت کو آپ ملاحظہ فرمائے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ صلی اللہ محمد وآل محمد قال كنا مع النبی فی حفر خندق وجاءته فاطمہ ومعها کسرۃ خبز، کہ فرمایا کہ رسول خدا وہ خندق کھودنے میں مصروف تھے کہ ایک دن کہ حضرت فاطمہ زہرا آپ تشریف لائیں اور آپ کے ہمراہ وہ کسرۃ خبز روٹی کے کچھ ٹکڑے آپ کے ہمراہ تھے، فدفعتها الى النبی، آپ نے وہ روٹی کے وہ چند ٹکڑے وہ آپ نے رسول خدا کی خدمت میں پیش کیے۔ فقال النبی ما هذه الکسرہ، آپ نے فرمایا میری بیٹی یہ روٹی کے ٹکڑے کیا ہیں؟ قالت قرصا خبزتها للحسن والحسین یا رسول اللہ، کہ میں نے یہ روٹی حسنین شریفین کے لیے پکائی اور اس سے کچھ روٹی کے ٹکڑے آپ کی خدمت میں جئتک منہ بہذہ الکسرہ۔ رسول خدا نے جب ان ٹکڑوں کو دیکھا تو فرمایا اما انہ اول طعام دخل فما ابیک منذ ثلاث، فرمایا کہ ان 3 دنوں میں یہ پہلی غذا ہے جو تمہارے بابا کے شکم میں جائے گی۔ 3 دن تک رسول خدا نے کچھ نہیں کھایا، اور آپ حالات میں ملتا ہے کہ رسول خدا بھوک کی وجہ سے آپ نے ایک پتھر اپنی شکم پر باندھا ان مصائب اور مشکلات میں۔ عزیزاً، دین آسان نہیں ہے، دین کے لیے قربانی چاہیے، کہ وہ انشاءاللہ عرض کروں گا کہ آج جو ہم جنگ میں نہیں ہیں تو ہمارے لیے یہ آیات کیوں پڑھ رہے ہیں ہم قرآن میں؟ یہ آیات جو ہیں وہ آج ہماری زندگی میں کہاں پر ہیں؟
ہم تو امن کی حالت میں ہیں، جنگ کی حالت میں نہیں ہیں، تو پھر یہ آیات ہمیں پڑھ کر کیوں سنائی جا رہی ہیں؟ وہ عرض کریں گے، اگر وقت ہوا تو میں عرض کروں گا۔ تو رسول خدا کو اسوہ قرار دیا جائے، اسوہ قرار دیا جائے رسول خدا کو، اور جنگوں میں رسول خدا کا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اگرچہ رسول خدا کی اس طرح جنگ ہمارے سامنے وہ کہیں پر دیکھنے میں نہیں آتی، لیکن امیر المومنین کی اس کلام سے محسوس اور معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا جنگ میں ہمیشہ پیش ہوتے تھے، جنگ میں رسول خدا پیش ہوتے تھے، اور جنگ میں رسول خدا، اور ہمارا البتہ عقیدہ بھی ہے کہ معصوم نبی رسول خدا پورے اپنی امت میں اور تمام لوگوں میں علم میں، شجاعت میں اور دیگر کمالات میں افضل ترین ہے، اور ان سے بڑھ کر کوئی نہیں، حتی شجاعت کے لحاظ سے۔ امیر المومنین اس قدر شجاع ہیں کہ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے اور سنا ہے، یہی امیر المومنین جو اس عظمت کے اور شجاعت کے مالک ہیں، امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ کننا اذا احمر البأس، کہ جب جنگ شدت اختیار کرتی اور شدید جنگ جب شروع ہوتی، اتقینا برسول اللہ، ہم رسول خدا کی پناہ لیتے تھے، ہم رسول خدا کی پناہ میں آ جاتے تھے کہ رسول خدا ہمیں اس جنگ میں وہ اس پناہ میں ہم محفوظ ہو جائیں۔ اور فلم یکن احد منا اقرب الی العدو منہ، اور رسول خدا سے زیادہ قریب، دشمن کے زیادہ قریب کوئی نہیں ہوتا تھا، دشمن کے زیادہ قریب رسول خدا کے علاوہ، یعنی دشمن کے قریب ترین جو ذات ہوتی تھی وہ رسول خدا کی ذات ہوتی تھی، اور ہم مشکل حالات میں رسول خدا کی پناہ میں آ جاتے تھے۔ رسول خدا اس قدر جو ہے وہ ڈٹ کر مقابلہ کیا جنگوں میں بھی، اور فرمایا کہ یہ رسول تمہارے لیے اسوہ ہیں، اور یہ تمہارے لیے اسوہ ہیں آیا فقط جنگوں میں؟ نہ عزیزان، جناب علامہ طباطبائی مرحوم تفسیر المیزان میں فرماتے ہیں کہ رسول خدا جنگوں میں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں اور تمام شؤون زندگی میں رسول خدا اسوہ ہیں ہمارے لیے، زندگی تمام شعبوں میں رسول خدا اسوہ ہیں، فقط جنگوں میں اسوہ نہیں ہے، اگرچہ یہ آیہ مبارکہ جنگ کے مورد میں نازل ہوئی ہے۔ فرمایا کہ یہ رسول تمہارے لیے اسوہ ہیں۔ کن لوگوں کے لیے رسول اسوہ ہیں؟ قرآن نے ان کی نشاندہی فرمائی، اب اسی آیت کو ذرا غور سے ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی خصوصیت، 3 خصوصیات ہوں تو ایسے افراد کے لیے رسول خدا اسوہ ہیں۔ پہلی خصوصیت، خدا پر ایمان رکھتا ہو، خدا پر ایمان رکھتا ہو۔ اگر خدا پر ایمان نہیں ہوگا وہ شخص کبھی بھی رسول خدا کو اپنا اسوہ قرار نہیں دے گا۔ خدا پر ایمان شرط ہے، منافقین کا خدا پر ایمان نہیں تھا، اسی لیے رسول خدا کو انہوں نے اسوہ قرار نہیں دیا، خدا پر ایمان نہیں تھا اس لیے اسوہ قرار نہیں دیا۔ رسول خدا کی ان خبروں کی انہوں نے تائید نہیں کی، اس میں شک و شبہ سے کام لیا۔ اسی آیت میں جو گزشتہ آیت، اس میں آپ ملاحظہ کریں کہ رسول خدا اور رسول کہتا ہے کہ وہ لوگ کفار واپس چلے گئے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہ واپس نہیں گئے، قبول نہیں کیا انہوں نے۔ بس خدا پر ایمان رکھتے ہوں، دوسرا قیامت پر ایمان رکھتا ہو اگر انسان، اور تیسری کہ خصوصیت خدا کی یاد میں ہو۔ کہ اس آیت میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کن لوگوں کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو خدا پر ایمان اور امید رکھتا ہو، ایک، والیوم الآخرہ، جو قیامت پر ایمان رکھتا ہو، تیسرا وذکر اللہ کثیرا، اور جو کثرت سے خدا کو یاد کرتا ہو۔ رسول خدا ان کے لیے اسوہ ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک خصوصیت نہیں ہے، اس نے گویا رسول خدا کو اپنا اسوہ قرار نہیں دیا۔ لہذا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ رسول خدا کی زندگی اور رسول خدا کی ذات کو اسوہ قرار نہ دینے کے یہ اثرات اور نتائج ہیں جو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ اور رسول خدا کی رحلت کے بعد ابھی وقت نہیں کہ میں عرض کروں کہ رسول خدا کی بہت ساری احادیث ہیں کہ انشاءاللہ وہ ایک سلسلہ وار بحث ہم جو ہے وہ بیان کریں گے، کہ جہاں پر رسول خدا نے فرمایا کہ مجھے اپنے بعد اپنی امت سے خوف ہے، اور اس ضمن میں بہت ساری روایات ہیں
فتنوں کے برپا ہونے کا خوف ہے، اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کہ میں اپنے بعد اپنی امت کے بارے میں مجھے خوف ہے کہ یہ میری امت ان چیزوں میں مبتلا ہو جائے گی، اور ہو گئی ہے۔ وہ انشاءاللہ وہ ہم سلسلہ وار اس بحث کو جو ہے وہ شروع کریں گے اور بیان کریں گے، لیکن آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جس قدر بدعات رسول خدا کے بعد فوراً بدعات کا بازار گرم ہو گیا، اور رسول خدا کی وہ سیرت کو اور رسول خدا کو اسوہ لوگوں نے قرار نہیں دیا، اور جس کا نتیجہ آپ ملاحظہ کریں، اگر رسول خدا کو اسوہ قرار دیا ہوتا تو کسی صورت میں بھی غدیر کو فراموش نہ کیا ہوتا، غدیر فراموش نہ ہوتی، حضرت زہرا کی وہ حد کی حرمت نہ ہوتی، حرمت کو نہ توڑا جاتا، اور یہ کربلا برپا نہ ہوتی، اور یہ بدعات جو دین میں قائم ہو چکی ہیں یہ بدعات دین میں قائم نہ ہوتی اگر رسول خدا کی زندگی کو اسوہ قرار دیا ہوتا۔ آپ صحیح مسلم کی یہ حدیث آپ ملاحظہ فرمائیں کہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 اس میں کہ عن الزہری قال دخلت علی ابن انس انس ابن مالک بدمشق، کہ زہری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں انس ابن مالک کی خدمت میں پہنچا جبکہ وہ دمشق میں تھے، شام میں تھے، وہو یبکی، وہ گریہ کر رہے تھے، انس ابن مالک گریہ کر رہے، اور یہ شاید یہ واقعہ رسول خدا کی رحلت سے 50 سال بعد کا واقعہ ہے، اور شاید کربلا واقع ہونے کے بعد کا واقعہ ہے، کہ زہری کہتے ہیں کہ انس ابن مالک کی خدمت میں پہنچا جبکہ وہ گریہ کر رہے تھے، تو فقلت ما یبکی کا، میں نے کہا کہ آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ فقال لا اعرف شیئا مما ادرکت الا هذه الصلاۃ، کہا کہ میں دین رسول خدا سے کوئی چیز نہیں پا رہا سوائے اس نماز کے، یعنی نماز کے علاوہ باقی دین رسول خدا سب ختم ہو چکا ہے۔ ما ادرکت لا اعرف شیئا مما ادرکت، یعنی جو کچھ ہم نے رسول خدا سے درک کیا، حاصل کیا، اس میں کسی چیز کو نہیں پہچانتا اور وہ موجود نہیں ہے، الا هذه الصلاۃ، سوائے اس نماز کے، وهذه الصلاۃ قد ضیعت، اور یہی نماز آج اس کو ضائع کر دیا گیا۔ نماز میں آپ ملاحظہ کریں کس قدر تعریفات ہوئی ہیں، اور یہی نماز ضائع کر دی گئی، یہ رسول خدا کی رحلت کے 50 سال کے بعد۔ اور آپ خود جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں کہ خود حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو آپ نے اہل بصرہ کے نام جو آپ نے خط لکھا ہے اس میں آپ نے جو فرمایا کہ فرمایا ان سنت قد امیتت و ان البدعۃ قد احییت، سنت کو ختم کر دیا گیا ہے اور بدعات کو زندہ کر دیا ہے، بدعات معاشرے میں رائج کر دی گئی۔ رسول خدا کے پاس رسول خدا کی سنت کو نہیں اپنایا گیا، اور دین میں تحریفات وہ پیدا کی گئی ہیں۔ اور امام صادق جب فرماتے صلوات اللہ وسلم، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث کہ امام زمان جب تشریف لائیں گے اور اس وقت وہ دین کو جو احیاء کریں گے، اپنے جد کی سنت کو جو زندہ کریں گے، قرآن کو زندہ کریں گے، تو لوگ کہیں گے کہ آپ کوئی نیا دین لے کر آگے ہیں، آپ کوئی نیا کوئی قرآن کی تفسیر آپ بیان کر رہے ہیں، یعنی لوگ اس دین کو اپنے لیے اس قدر دین بدعات کی وجہ سے وہ اصل راستے سے منحرف ہو چکا ہوگا کہ لوگ خیال کریں گے کہ یہ کوئی نیا دین ہے، یہ کوئی نئی سنت ہے، یہ کوئی نئی تفسیر قرآن ہے۔ قرآن تو وہی ہوگا لیکن یہ قرآن کا کوئی معنی کوئی نیا معنی ہے۔ فرمایا کہ یقوم القائم بامر جدید، کہ ہمارے قائم ایک امر جدید، ایک نئی چیز لے کے آئیں گے، نئی چیز یعنی بدعات کی وجہ سے وہ اصل سنت ختم ہو چکی ہوگی، اور جب امام اس سنت کو احیاء اور زندہ کریں گے لوگ کہیں گے ایک نئی چیز ہے۔ محمد لنتر صلوات یقوم القائم بامر جدید و کتاب جدید، اور ایک نئی کتاب لے کر آئیں گے، یعنی نیا معنی لے کر آئیں گے، و قضاء جدید، اور نئی قضاوت نو، اور نئی قضاوت لوگ کہیں گے کہ کوئی نئی قضاوت ہے، علی العربی شدید، اور عربوں پر سخت گیری کریں گے، لیس شأنہ الا بالسیف، اور سوائے تلوار کے جو منحرف ہوں گے اور راہ راست پر نہیں آئیں گے
تلوار کے ذریعے ان کو راہ راست پر لائیں گے. لا یستطیع احدن، اور پھر ایسے لوگوں کی کسی کی توبہ کو قبول نہیں کریں گے. ولا یأخذوا فی اللہ لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے اثر کو بھی قبول نہیں کریں گے. امام زمان آئیں گے، سنت کو احیا کریں گے. عزیزاً یہ سنت ہمارے لیے اسوہ ہے. آج پہلے سے زیادہ اس سنت کی احیا کی اور اس پر عمل کی ضرورت ہے. اور میں نے عرض کیا کہ یہ جنگ والی آیات ہمارے لیے اب ہماری زندگی میں اس کا کیا اثر ہے. عزیزاً ہماری زندگی میں رسول خدا کی زندگی جس طرح جنگوں میں اسوہ ہے، اسی طرح باقی حالات میں اسوہ ہے، نمونہ ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ امن کی حالت میں ہیں؟ رسول گرامی اسلام جنگ سے، جب اصحاب جنگ سے واپس آئے، آپ نے فرمایا مرحبا مرحبا، کہ آپ ایک جہاد اصغر سے واپس آئے ہیں اور ابھی تم پر جہاد اکبر باقی ہے. عرض کرتے یا رسول اللہ، اس سے بڑا جہاد بھی کوئی ہے؟ فرمایا ہاں، اس سے بڑا جہاد بھی ہے جو جہاد اکبر ہے. وہ انسان کا خود اپنے خلاف جنگ کرنا، اپنی خواہشات کے خلاف جنگ کرنا، جی جہاد اکبر ہے. اور عزیزاً ہم جہاد میں ہیں، پوری زندگی جہاد میں ہے. آیا دین پر عمل، انسان اپنی خواہشات کو ایک طرف کرے اور دین پہ عمل کرے، یہ کہ جہاد سے کمتر ہے؟ بیرونی دشمن کو زیر کرنے سے کمتر ہے؟ خود انسان کا اپنے آپ کو چت کرنا اور اپنے آپ کو گرانا، اپنی خواہشات کو گرانا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اور دین کی آج سے پہلے سے زیادہ دین کی ہمارے لیے زیادہ ضرورت ہے. قرآن میں سورہ تحریم آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ. اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا، صبر کریں، کس کے مقابل میں؟ اطاعت خدا کے مقابل میں صبر کریں، اور خدا کی نافرمانی سے بچنے میں صبر سے کام لیں. عزیز انسان ہم وہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ سیاست کے حوالے سے بولا جائے، میرا اپنا نظریہ اور عقیدہ یہ سیاستی الہی سب سے پہلے اپنے گھر میں ایک سربراہ، ایک باپ جو گھر کا سربراہ ہے اور وہ ایک گھر کو چلاتا ہے، ادارہ کرتا ہے، ایک چھوٹے مرحلے میں ایک سیاست الہی اس میں جاری کریں. اب اسی جو سیاست کے اصول یہاں پر ہیں، اور اس کو اگر آپ وسیع کرتے چلے جائیں گے، پوری دنیا میں سیاست کی وہی اصول ہیں، وہی قواعد ہیں، کوئی تبدیل نہیں ہوتے، وہی قواعد ہیں. ہم اپنے گھر میں رسول خدا کی سیرت اور اسوہ کو اپنے گھر سے شروع کریں، خود اپنی ذات سے شروع کریں، اور پھر اس کو ہم وہ بڑھائیں اور وسیع کریں. کیا گھر میں خود وہ رسول خدا کی سیرت کے مطابق ہوں؟ کیا میرا رہن سہن، کیا میرا وہ دوسروں کے ساتھ برتاؤ، بچوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ میرا برتاؤ رسول خدا کی اس سیرت کے مطابق ہے؟ گھر میں جو ہمارے حالات ہیں کیا رسول خدا کی اس سیرت کے مطابق ہیں؟ کیا ہمارے گھر میں وہ دین اور وہ روحانیت اور الہیت ہمارے گھر میں ہے یا نہیں ہے؟ یہیں سے شروع کریں. رسول خدا کی سیرت اور اسوہ کو اپنے شروع کرنا ہے، جو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے رسول خدا کی سیرت، اس کو یہیں سے ہم شروع کریں. ہم بڑی باتیں نہیں کرتے، اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں. اگر ہم کامیاب ہو جائیں تو آپ سمجھیں دشمن کے مقابل میں کامیاب ہوں گے. ایک نوجوان بیٹا اگر وہ اپنی نگاہوں کو، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، اس نے دین کو احیا کیا ہے. ہماری ایک بیٹی اگر حجاب کرتی ہے، اس نے دین کو احیا کیا ہے، دین کو زندہ کیا ہے، اس نے دین کو زندہ کیا ہے. دین کو ہم نے اپنے عمل اور کردار کے ذریعے زندہ کرنا ہے. عزیزاً یہ فقط رسول خدا کی سیرت اور یہ آیات فقط جنگ کے موقع کے لیے نہیں ہیں، خود ہماری اپنی زندگی کے لیے ہیں، ابھی اسی وقت کے لیے ہیں. لہذا ہم اپنی زندگیوں کو وہ رسول خدا کی سیرت کے مطابق جو ہے وہ ڈھالیں، اور کہ رسول خدا کے، خداوند عالم کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کریں، جو حقوق الناس ہے میرے ذمہ ان کو ادا کریں. اور انسان کے لیے سخت ہوتا ہے، وہ آپ کہیں گے کہ اکثر یہ بات کرتا ہوں، انسان کا اپنی جیب سے مال نکالنا سخت ہے. آپ نہ کہیں کہ نہیں سخت نہیں ہے، جناب سخت ہے، سخت. خدا اور رسول نے جو مال دیا ہے
اور ان کے خدا رسول کے ذریعے جو مال ہمیں حاصل ہوا ہے، اسی مال سے ہم نے خمس کو ادا کرنا ہے، اسی مال سے ہم نے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، کہیں باہر سے نہیں لانا، جو اس نے دیا ہے اسی کے حکم کے مطابق خرچ کرنا اور سخت کرنا ہے۔ آیا یہ جہاد سے کمتر ہے؟ جہاد سے کمتر نہیں ہے عزیزان۔ اپنی خواہشات کو سرنگو کرنا ہوگا اور پھر اس حکم الہی پہ عمل کرنا ہوگا۔ اسی طرح آپ رزق حلال کو اپنے گھر میں لانا، رزق حلال کو کمانا، اسی طرح وہ مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی کرنا، جو حقوق خداوند عالم نے جو واجب قرار دیے ہیں ان حقوق کو ادا کرنا، یہ خداوند عالم نے واجب قرار دیا۔ اور عزیزاً جی جہاد سے کمتر نہیں ہے، یہ جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد ہے۔ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اور خداوند عالم اور آخر میں فقط جو ہے وہ ایک جملہ آپ عزیزان کی خدمت میں، کہ اگرچہ افسوس سے کہ پارا چنار کے جو شہداء ہیں، کیا یہ پاکستانی نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، مومن نہیں تھے، کہ جن کے بارے میں ابھی تک کسی قسم کا ان کے قاتلین کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا؟ اور یہ میں عرض کروں گا کہ یہ وہی منافقانہ سیاست ہے کہ جو رسول خدا کے بعد جس کا آغاز ہوا اور آج تک جو وہ باقی ہے، کہ جہاں پر دوہرے رویوں کو اختیار کیا جاتا ہے، کہ دوہرے رویے جو ہے وہ آپ کے بعض موارد میں آپ دیکھتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، کہ فوراً جو ہے وہ قاتلین اور جنہوں نے کوئی اموال لوٹا ہے ان کی شناخت ہو جاتی ہے، لیکن وہ گروہ کہ جنہوں نے سر عام مومنین کا اور مسلمان بھائیوں کا اور پاکستانی بھائیوں کا قتل عام کیا ہے، اور وہ بھی وہ استاد ہیں اور اسکول ٹیچر ہیں، جو مربی ہیں، جو بچوں کو تربیت دیتے ہیں، ایک قوم کی تربیت کے لیے ہیں، ان کا سر عام ان کو قتل کیا گیا ہے، لیکن وہ واضح ہونے کے باوجود ان کی شناخت نہیں ہوئی، اور یہ دوہرا معیار ہے۔ اور یہ میں عرض کروں کہ یہ البتہ ان شہداء کی یہ سعادت ہے کہ ان کو محبت اہل بیت میں اور محبت امیر المومنین میں شہید کیا گیا ہے، اور ان کی کامیابی کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور ہم کسی صورت میں بھی اسی آیات کی روشنی میں کہ مومن اگر ان پر مشکل آتی ہے تو ایسی صورت میں وہ مشکل میں صبر سے کام لیتے ہیں، صبر سے مراد یعنی ڈٹ جاتے ہیں، وہ کسی صورت میں بھی اپنے عقیدے سے ایک قدم پیچھے نہیں ہوتے۔ مومن پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے کہ مومن اپنے عقیدے سے اور اپنے اس مقام سے نہیں ہلتا۔ یہ اس قسم کی شہادتیں اگرچہ ہمارے لیے وہ دکھ کا باعث ہیں، لیکن کسی صورت میں بھی ہمارے اس عزم کو اور ہمارے اس استقلال کو اور اہل بیت سے محبت کو اور اس عزاداری سے اور اس عقیدے سے کسی صورت میں بھی تزلزل کا اور سستی کا باعث نہیں بنتے، بلکہ جس قدر بھی طول تاریخ میں آپ ملاحظہ کریں کہ جس قدر شہادتیں زیادہ ہوئی ہیں، اس مکتب نے اور اس عقیدے نے مزید استحکام اس کو ملا اور اس کو ثبات ملا اور اس میں مزید وہ محکم اور مضبوطی آئی ہے۔ لیکن حکومت کی، چونکہ حکومت نے وہ اعتراف کیا ہے اور قبول کیا ہے اور عہد کیا ہے اس قانون اساسی پاکستان کا بھی اور اسلامی قوانین کا بھی اس نے عہد کیا ہے، اور یہ چیز نہ تو قانون اساسی کے مطابق ہے اور نہ ہی کسی دوسرے لحاظ سے اس کے مطابق ہے، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام شہریوں کی آزادی کا اور ان کے جان و مال کی حفاظت کی ضمانت کا اس نے عہد کیا ہے۔ اور ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں جو آج تک ان قاتلین کو اور ان کو نشاندہی نہیں کی گئی اور ان کو نہیں پکڑا گیا، اور اس دوہرے معیار پر ہم مذمت کرتے ہیں، اور جلد از جلد ان قاتلین کی گرفتاری کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کہ آئندہ ایسے یہ واقعات ملک میں اور خصوصاً مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کے ساتھ پیش نہ آئیں، اور تمام مسلمانوں کی اور مومنین کی جان و مال کی حفاظت انشاءاللہ حاصل ہو۔ خدایا بحق زہرا، بحق امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یار و انصار میں محشور فرما۔ خدایا بحق زہرا، بحق امام زمان، ہم سب کو وہ سنت رسول خدا عنایت فرما۔ خدایا ہم سب کو اس مکتب پر اور اس دین پر مستحکم قرار دے۔ خدایا ہم سب کو اس مکتب پر متعصب قرار دے۔
خدایا بحق زہرا بحق امام زمان ہم سب کو ہماری اولادوں کو تا روز قیامت مخلص ترین شیعیان امیر المومنین میں سے قرار دے. خدایا بحق زہرا وطن عزیز کو استحکام عنایت فرما. خدایا وطن عزیز کے حق میں جو لوگ بھی جو مناسب ہیں اور وطن عزیز کے حق میں ہیں اور جو وطن عزیز کی جن کے ذریعے ترقی ممکن ہے، خدایا ان کو اس وطن عزیز پر حاکم قرار دے. خدایا بحق زہرا بحق امام زمان خدایا ہم سب کو توفیق عنایت فرما کہ تیری اطاعت اور بندگی میں زندگی گزاریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر.